اگلا سوال صاحب، کیونکہ گھر کی بات جس قدر گھر کا افراد بیان کر سکتا ہے باہر والا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ خاندان بندہ نواز سے ہیں، تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضور سرکار کے کتنے شہزادے ہیں اور شہزادیاں کتنے ہیں، اور آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری شہزادوں سے ہوا یا باہر کے لوگوں سے ہوا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کو ان اولیاء کاملین میں شامل فرمایا ہے جن کی خلافت کا سلسلہ بھی نامتناہی ہے اور جن کی اولاد کے اندر بھی ولایت کا سلسلہ چلا ہے جی۔ اور عظیم اولیاء آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے سرکار سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات کی جائے تو آپ کا تو عالم یہ تھا کہ خود حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ اکبر حسینی اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے لیے وضو کا پانی لے جاتا۔ اس مقام پہ اللہ نے آپ کو فائز فرمایا تھا، اور خود سرکار بندہ نواز کی ہین حیات ہی آپ کا وصال بھی ہوا، اور بندہ نواز سرکار نے 5 سال تک خود آپ کا عرس فرمایا ہے اپنے شہزادے کا۔ تو ایسے عظیم مقام پر سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے۔ ان کی جو ملفوظات انہوں نے اپنے پیر کی، اپنے والد بزرگوار کی جمع فرمائی ہے، وہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی کے واقعات کثیر موجود ہیں، آپ کی کرامات کثیر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم المرتبت منصب ولایت پہ فائز فرمایا تھا اپنے زمانے میں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرے صاحبزادے ہیں سرکار اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے صاحب کمال، صاحب ولایت، صاحب کرامت بزرگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ دونوں شہزادے سرکار بندہ نواز کے مقام ولایت پر فائز رہے، اور پھر دونوں شہزادوں کے علاوہ دو شہزادوں کی اولاد میں جو بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، جیسے حضرت خواجہ قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سرکار بندہ نواز کے نور نظر رہے ہیں۔ سرکار بندہ نواز نے ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا ہے۔ حضرت خواجہ اپنے پودرے کو، جو روضہ خرد گلبرگہ شریف میں جن کا آستانہ موجود ہے، حضرت خواجہ قبول اللہ حسینی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر آپ کے بعد میں پھر آپ کی اولاد میں بھی، دونوں شہزادوں کی اولاد میں، سرکار اکبر حسینی کی اولاد میں بھی اور سرکار اصغر حسینی کی اولاد میں بھی لگاتار ولایت کا سلسلہ جاری رہا، اور 1-2 دن یا 1-2 پیڑھیوں تک جاری نہیں رہا، بلکہ صدیوں تک پیدا ہونے والے شہزادے مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ ہمارے حیدرآباد میں حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قلی قطب شاہ کے داماد بھی ہوئے اور بڑے مقام ولایت پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا۔ پھر حضرت سید نور اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو مٹی کا شہر حیدرآباد میں جن کا آستانہ موجود ہے، اور سرکار اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو غازی بنڈے کے قریب میں ان کا آستانہ موجود ہے۔ پھر ان کے بھتیجے اور ان کے خلیفہ حضرت سیدنا شاہ راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، مصری گنج میں جو بڑی گنبد کے نام سے ان کا آستانہ موجود ہے۔ پھر ہمارے جد اعلیٰ حضور سیدنا بندگی مخدوم حسینی برہنہ شمشیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اولاد میں اللہ نے کئی اولیاء کو پیدا فرمایا، اور تمام اطراف و اکناف میں اور بہت دور دور تک آپ کی اولادیں گئی اور سلسلہ پھیلا۔ یہ تمام سرکار بندہ نواز کی اولادیں ہیں، یہ تمام سرکار بندہ نواز کے شہزادگان ہیں۔ ہمارے حسینی علم کے علاقے میں سید حکیم سید ولی اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایک قدیم بزرگ ہیں۔ یہ تو وہ نام ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سرکار بندہ نواز کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل در نسل اولیاء کو پیدا فرمایا، اور بندہ نواز کا سلسلہ گھر کے ذریعے بھی جاری رہا، در کے ذریعے بھی جاری رہا ہے، اولاد کے ذریعے بھی جاری رہا اور خلفاء کے ذریعے بھی جاری رہا۔ اب خلفاء کے اندر آپ دیکھیں گے تو سرکار بندہ نواز کے خلفاء میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ حضرت کمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سسرالی رشتہ دار تمام آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلفاء ہیں بندہ نواز سرکار کے۔ پھر اس کے بعد ان سے جو سلسلہ چلا، حضرت میراجی شمس الشاخ، پھر ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ برہان الدین جانم، پھر ان کے صاحبزادے حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نام میں ضرور لوں گا اس لیے کہ آج بھی یونیورسٹیز کی سلیبس کے اندر حضرت امین الدین اعلیٰ کا نام، ان کا باضابطہ الگ ایک چیپٹر موجود ہے یونیورسٹیز کے اندر، جو سرکار بندہ نواز کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ بندہ نواز سرکار کی اولادوں میں بھی بعض بزرگوں نے آپ سے خلافتیں لی ہے، بلکہ جنوبی ہندوستان کی ساحلی سرحدوں تک جو اسلام پہنچا ہے اور سلسلہ چشتیہ پہنچا ہے، وہ اکثر امین الدین اعلیٰ شیر خدا کی وجہ سے پہنچا ہے۔
अमीनुद्दीन आला बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। आपने इल्मी मैदान में भी बड़ा काम अंजाम दिया, क्योंकि आपके वालिद भी साहब तस्नीफ बुजुर्ग थे, आपके दादा भी साहब तस्नीफ बुजुर्ग थे, आप खुद भी साहब तस्नीफ बुजुर्ग गुजरे, और बड़े तबके को आपने इस्लाम में दाखिल किया। एक आलम आपका दीवाना रहा, और जुनूबी हिंदुस्तान की सरहदों तक इस्लाम भी पहुँचा, सिलसिले चिश्तिया भी पहुँचा, फैज़ान बंदा नवाज भी पहुँचा आपके ज़रिए। फिर हैदराबाद के अंदर भी उनका सिलसिला मौजूद है, कमरखी गुंबद के नाम से जो बारगाह जियागुड़े के अंदर मौजूद है, वो उन्हीं के खलीफा हैं। फिर उनके खलीफा हज़रत मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से मुरादनगर है, वो भी सिलसिले बंदा नवाजिया में अमीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से हैं। फिर उन्हीं के खलीफा हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, सईदाबाद के अंदर जिनका आस्थाना है, वो भी बंदा नवाजी हैं और हज़रत अमीनुद्दीन आला के सिलसिले से हैं। फिर इसी तरह आप बुरहानुद्दीन जानम, उनके वालिद और उनके दादा मिराजी शमसुल शाख देखेंगे तो हज़रत शामिर दक्कन से होता हुआ जो सिलसिला हज़रत मछली वाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक यहाँ पहुँचा है, कमालिया सिलसिला जो गौसी शाह साहब वगैरह जब बुजुर्गान दीन सिलसिले में आए हैं, इन तमाम को सिलसिले चिश्तिया जो पहुंचा है वो सरकार बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह से पहुंचा। ये तो वो है जो दक्कन में है, और बड़ा इख्तिसार के साथ मैंने कहा है, तमाम का तो मैं गिना ही नहीं सकता क्योंकि बड़ी फहरिस्त है, सैकड़ों की तादाद में फहरिस्त है औलिया अल्लाह की। फिर टीपू सुल्तान शहीद कि जिनके मन्नत जो की गई थी, जिनसे दुआ की गुजारिश की गई थी आपकी पैदाइश के लिए, हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अमीनुद्दीन आला बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के बुजुर्ग है जो आरकाट में मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे तो जुनूबी हिंद में आप कन्याकुमारी तक जाएंगे, सिलसिले सरकार बंदा नवाज आपको खिलाफत की सूरत में भी नज़र आएगा, औलाद की सूरत में भी नज़र आएगा। इसके अलावा शुमाली हिंद के अंदर जो सिलसिला सरकार बंदा नवाज का फैला है, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है इल्मी दुनिया के अंदर, जिनसे कोई मकतब फ़िक्र इख्तलाफ नहीं रखता। आपके दादा अव्वल मुहद्दिस हिंदुस्तान के, बल्कि बर्रे सग़ीर के अव्वल मुहद्दिस कहलाए। आप अपने उनके दादा खलीफा हैं हज़रत मखदूम मिलावा के, और मखदूम मिलावा खलीफा हैं हज़रत शेख जलाल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के, और शेख जलाल गुजराती खलीफा है शेख मोहम्मद प्यारा के, और वो सरकार बंदा नवाज के मुरीद व खलीफा हैं। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को सिलसिला पहुँचा। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जहाँ से सिलसिला पहुँचा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, इस खानवादे को मुहद्दिसीन के एक शाख सरकार बंदा नवाज के सिलसिले की होती हुई गई है। हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़ा नाम है जुनूब शुमाली हिंद के अंदर, उनको सिलसिला सरकार बंदा नवाज से पहुंचा है। पटना बिहार के अंदर बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं, उनको भी बंदा नवाज से, अगरचे कि उनकी खिलाफतें दूसरी जगह से भी मौजूद है, बंदा नवाज के सिलसिले की भी खिलाफतें बड़ी बड़ी आस्थानों को पहुंची हुई है। मैं अगर नाम गिनाते बैठूंगा तो आप अंदाज़ा करेंगे कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलिया अल्लाह के नाम गिना दिए, और सरकार बंदा नवाज को उनकी खिलाफत पहुंची है, और बंदा नवाज का फैज़ उनको पहुंचा है। और आज भी उन बुज़ुर्गों के, उनके सिलसिलों, उनके आस्थानों के ज़रिए सरकार बंदा नवाज गिस्सुदराज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जारी है, आपकी औलाद के ज़रिए भी जारी है, आपकी खिलाफत के सिलसिले के ज़रिए भी जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको तासुबह क़यामत जारी व सारी रखेगा। मैं हज़रत की खिदमत में एक गुजारिश अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के रुबाई के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करना। देखिए, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ही ने नहीं बल्कि और भी अपने ज़माने के बादशाहों ने सरकार बंदा नवाज की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया है। उनके ख्वाजा दक्कन होने का भी ऐलान किया है, उनके शाह दक्कन, बादशाह दक्कन, सुल्तान दक्कन होने का भी ऐलान किया है। तो इसलिए तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि औलादों ने बाद में बंदा नवाज को मकाम दे दिया, ऐसा नहीं है। बंदा नवाज के मकाम को दुनिया और किसी को न मानने वाले भी बंदा नवाज के मकाम को मानते रहे हैं। खुद औरंगज़ेब आलमगीर की आप जहाँ तक बात देखेंगे तो वो तो कहते हैं कि नीस्त काबा दर दक्कन जुज़ दरगहे गेसु दरास, बादशाह दीन दुनिया था आबद बंदा नवाज, कि दक्कन की सरजमीन पर अक़ीदतों का कोई मरकज़ है तो वो ख्वाजा गेसुदराज का आस्थाना है, और क़यामत की सुबह तक दक्कन के ज़मीन व आसमान पर जिस बादशाह की हुकूमत है उस बादशाह को बंदा नवाज गेसुदराज कहा जाता है। न सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर जैसे हमारे एक बड़े बादशाह दक्कन के गुजरे हैं, खुली कुतुब शाह, इब्राहिम खुली कुतुब शाह ने भी जो है गालिबन उन्होंने भी ये शेर लिखा है, इब्राहिम खुली कुतुब शाह ने ये शेर लिखा है कि हज़रत सैयद मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज, बंदा हक़, बंदा परवर, बंदागर, बंदा नवाज। तो शाहों ने जिनके कसीदे पढ़े हैं, और हकीकत तो ये है कि ख़ुद जिनके पीर ने जिनकी शान में शेर फरमाया है, तो फिर उनकी अज़मतों का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को फैज़ान बंदा नवाज से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ, इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ व ताक़त अता फ़रमाएँ। हज़रत आज की नशिस्त का आखिरी सवाल कि फ़िज़ ज़माना
اور حضرت کے تعلیمات کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات دراصل وہ تعلیمات احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ ان بزرگوں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، جو کچھ کہا ہے قرآن و حدیث سے کہا ہے۔ اور سرکار بندہ نواز کے اندر، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ شریعت اور طریقت دونوں کی تعلیمات آپ نے دی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر دن ایک نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، ایسے دور میں سرکار بندہ نواز کی تعلیمات آپ کی تصنیفات کے ذریعے حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تصوف کے نام پر بھی فیک مٹیریل بازار میں بہت زیادہ آ چکا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہوئے امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں تک ہے کہ کوئی دل کی نماز تک چلا گیا، کوئی آپ دیکھیں گے کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس طریقت کی اہمیت نہیں ہے، وہ شریعت کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ صرف کہہ رہا ہے کہ طریقت ہی سب کچھ ہے۔ سرکار بندہ نواز کی تعلیمات کے اندر اگر آپ غور فرمائیں گے تو ایک جگہ سرکار بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت سر کے بال ہیں اور طریقت اس کے درمیان کی مانگ ہے، اور جو دماغ ہے آپ کا وہ حقیقت ہے، اور اس کے اندر کی جو فکر ہے وہ معرفت ہے۔ تو آپ اس کو اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کے درمیان میں مانگ کیسے نکلے گی۔ بغیر شریعت کے بزرگوں نے ہمارے نہیں بتایا کہ آپ طریقت کا راستہ پار کر سکتے ہیں، شریعت ہی کے ذریعے آپ طریقت کا راستہ پار کریں گے۔ تو آج ایسے بہت سے گلی کوچوں میں لوگ یہ باتیں بتانے والے آپ کو ملیں گے، ارے وہ شریعت کی باتیں مولوی کیا کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، ہم طریقت والے ہیں۔ تو طریقت والا بندہ نواز کی نظر میں وہی ہے جو شریعت والا ہے۔ ان تعلیمات کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک دوسری قسم تعلیمات کی یہ ہے کہ جسم تو سنوار لیا لیکن روح کے سنوارنے کا جو مسئلہ ہے اس معاملے میں ہم کمزور ہو چکے۔ تو ایسے معاملات جو ہماری بزرگوں کی تعلیمات کے اندر کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں روح کی پاکیزگی کے حوالے سے، آج بہت زیادہ ان کا بیان کیا جانا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بزرگان دین کی جو کچھ تعلیمات ہے یہ قرآن و حدیث سے ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حصہ ہے۔ حضور ہی کے فیض سے ان تمام بزرگوں نے کام کیا، اور آج بھی جو اولیاء زندہ ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آستانے سلامت ہے، چمک رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے 15 تاریخ کو، اس مہینے کی 14 مئی 2025 کو آپ دیکھیں گے ایک ازدحام ہندوستان بھر سے، بالخصوص دکن کے کونے کونے سے ایک لاکھوں کی تعداد میں ازدحام سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، فیض پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور فیض ملتا ہے تبھی دنیا ضرور آتی ہے، بار بار آتی ہے، اور دنیا آ رہی ہے، آتی رہے گی انشاءاللہ۔ بندہ نواز خواجہ دکن تھے، خواجہ دکن ہیں، اور قیامت تک وہی خواجہ دکن رہیں گے، کیونکہ بندہ نواز کو خواجہ دکن بعد میں پیدا ہونے والی اولاد نے نہیں بنایا ہے، بندہ نواز کو خواجہ دکن سرکار غریب نواز نے بنایا ہے، ان کے خواجگان نے بنایا ہے، اور بادشاہوں نے ان کو خواجہ دکن کہتے ہوئے، دکن کے بادشاہوں نے ان کو خواجہ دکن کہتے ہوئے اپنے تاج اتار کے ان کی چوکھٹ پہ رکھنا اپنی عزت سمجھا ہے۔ تو بندہ نواز ایسے خواجہ دکن ہیں کہ ان کو عوام نے بھی مانا ہے، خواص نے بھی مانا ہے، رعایا نے بھی مانا ہے، بادشاہوں نے بھی مانا ہے، اور اللہ نے منوایا ہے، کیونکہ ان کے خواجگان نے ان کو یہ سب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو خواجہ دکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے روحانی، علمی و ظاہری و باطنی فیضان سے مستفیض فرمائے، ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین بحق سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے دولت خانے پر ہمیں حاضر ہونے کی اجازت فرمائی، اور اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت عنایت فرمایا، اس کے لیے میں بہت بہت مشکور ہوں۔ دعا فرمائیے کہ چینل اللہ تعالیٰ جو کام آپ حضرات کر رہے ہیں بزرگان دین کی واقعات سے، ان کی تعلیمات سے جو آپ حضرات امت کو واقف کروا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ اللہ دونوں عالم میں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں تک خیر کو اس طریقے سے پہنچانے کی آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔